کہ جو اپنے حجرے میں ہوتی ہے لامکاں پہ بلا کے اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں میں غیب کے لیے چن لیتا ہوں۔ اب ذرا سمجھیے کہ غیب ہے کیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ غیب کہتے کسے، ہر وہ چیز، اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر سے پوشیدہ ہو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز، ذرا بولیں تو صحیح ہے، جو نظر سے پوشیدہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غیب کہا جاتا ہے۔ یہ غیب کی لغوی معنی ہے، غیب کا لغوی معنی ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر سے پوشیدہ ہو، جسے آنکھ نہ دیکھ سکے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی اس کا مختلف ائمہ تفسیر نے، ائمہ حدیث نے، مختلف محققین نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا اس کا معنی کیا ہے، جو اس کو ہر طرح سے جامع بھی ہے، معنی بھی ہے، جو اس کی مکمل کیفیت علم غیب کی آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ انہوں نے معنی کیا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ غیب اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ حواس خمسہ سے حاصل ہو۔ غیب، میں بات کو آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ابھی چونکہ ابتدا ہے۔ غیب اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو نہ حواس خمسہ سے حاصل ہو، نہ اس کا عقل ادراک کر سکے۔ ہر وہ علم کہ جو حواس خمسہ سے بھی حاصل نہ ہو، عقل بھی اس کا ادراک نہ کر سکے، تو پھر وہ علم حاصل کہاں سے ہوگا؟ اس علم کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ ہر وہ علم نہ اس کو حواس خمسہ جان سکے، نہ اس کا عقل ادراک کر سکے، اس علم کا جب بھی پتہ چلے، زبان نبوت سے پتہ چلے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اس علم کا جب بھی پتہ چلے، زبان نبوت سے پتہ چلے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اب ذرا میں بات کو مزید کھول رہا ہوں، یاد رکھیں، علم کوئی بھی علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے انسان کو رب کائنات نے 5 سورسز عطا فرمائے۔ کتنے سورسز عطا فرمائے؟ 5 سورسز، 5 طریقے، 5 راستے خدا نے کسی بھی انسان کو علم کی حصول کے بتائے، اور ان 5 راستوں کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کیا ہے؟ دیکھنا، کوئی بھی علم ہو، سب سے پہلے وہ دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنے کے بعد وہ علم سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر سماعت میں بھی نہ آئے تو وہ علم چھونے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر لمس میں بھی نہ آئے تو وہ علم سونگنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر سونگا بھی نہ جائے تو وہ علم چکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی عام انسان، عالم فاضل کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جس وقت بھی کسی چیز کو سمجھنا چاہیں گے یا اسے دیکھ کے سمجھیں گے، اگر وہ دکھائی نہ دے جیسے آواز، تو آپ اس کو سن کے سمجھیں گے۔ اگر آواز نہ ہو تو آپ اسے چھو کے سمجھیں گے۔ اگر اس کا جسم بھی نہ ہو، ان چیزوں سے بھی پاک ہو، ذائقے والی ہو، تو آپ اسے چکھ کے سمجھیں گے، یا آپ اسے خوشبو کی طرح سونگھ کے سمجھیں گے۔ لیکن علم کے تمام یہ چیزیں، جتنا بھی علم ہوتا ہے، ان 5 ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ جتنا بھی علم ہوتا ہے، خاموش ہے بھائی، آگے چلیں انشاءاللہ، جتنا بھی علم ہوتا ہے یہ کتنے ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے؟ ان 5 ذریعوں سے۔ یا کوئی چیز دیکھ کے پتہ چلتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کسی چیز کو سن کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کسی چیز کو چکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ علم غیب وہ علم ہوتا ہے جو تیری بصارت میں بھی نہ آئے، جو تیری سماعت میں بھی نہ آئے، جو تیرے لمس میں بھی نہ آئے، جو تجھے ذائقہ بھی نہ دے، جو تجھے سونگ میں بھی سمجھ نہ آئے۔ فرمایا علم غیب وہ ہوتا ہے جہاں پہ تیرا حواس خمسہ رک جائے، علم غیب اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ تیری
یہ حواس خمسہ رک جائیں، حواس خمسہ ظاہری جو ہیں یہ رک جائیں، علم غیب اس سے آگے ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا جس وقت وہ حواس خمسہ ظاہری سے نہ پتہ چلے تو پھر اگلا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا حواس خمسہ باطنی جو ہوتا ہے وہ کسی علم کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں، کسی علم کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں حواس خمسہ باطنی۔ اور وہ کیا ہے؟ جسے ہم عقل کہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی چیز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے دماغ میں اس کا تخیل آتا ہے، خیال آتا ہے اس چیز کے بارے میں، پھر وہ خیال کیا بنتا ہے؟ تصور بنتا ہے، پھر وہ تصور کیا بنتا ہے؟ اس کی شکل بنتی ہے، شکل بننے کے بعد اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، اور علم حاصل ہونے پہچان حاصل ہوتی ہے، اور پہچان حاصل ہونے کے بعد اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، اب میں بات کو سمجھانے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم اب غیب ہے کیا؟ فرمایا علم غیب یہ ہے جو تیری سماعت میں بھی نہ آئے، جو تیری بصارت میں بھی نہ آئے، جو تیری دیکھنے میں بھی نہ آئے، جو تیرے سننے میں بھی نہ آئے، تیرے چھونے میں بھی نہ آئے، تیرے چکھنے میں بھی نہ آئے۔ برے ان کو تو چھوڑ دے، سمجھے سنگے گا تو تب، دیکھے گا تو تب، سمجھے گا تو تب جس وقت وہ تیرے وہم و ادراک میں آئے گا۔ وہ تیرے وہم و ادراک میں بھی نہ آئے، تیرے تخیل میں بھی نہ آئے، تیرے تصور بھی نہ آئے، تیرے وہم میں بھی نہ آئے، اس کی شکل بھی نہ پتا ہو، اس کی صورت بھی نہ پتا ہو، اس کی حیت بھی نہ پتا ہو، اس کی ماہیت بھی نہ پتا ہو، تو پھر پتا کہاں سے لگے؟ فرمایا جس وقت تیرے مصطفیٰ پہ پہنچے گا، مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کرے گا، تب تجھے خدا غیب کا علم عطا فرمائے۔ جس وقت تو زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کرے گا تب تجھے غیب کا علم حاصل ہوگا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ علم غیب کے حاصل ہونے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ زبان نبوت۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ کی زبان ہے جس سے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ اب ذرا اگلی بات سمجھیں، اب دو چیزیں کہ علم غیب کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ زبان نبوت سے۔ اب یہ بات اگلی سمجھیں کہ ہر وہ علم جس کو آپ نے نہیں دیکھا، ہر وہ علم جس کو آپ نے یا کسی نے بھی نہیں دیکھا، زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کرتے ہوئے مان لیا ہے، وہ علم غیب کہلائے گا۔ اور دوسری چیز کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی نظر کے بالکل سامنے ہوں گی، آپ کی نظر کے ایک چیز علم تو وہ ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی؟ ذرا سمجھیے، ہمیں سابق انبیاء کے واقعات کا نہیں پتا تھا، سابق امم کے واقعات کا نہیں پتا تھا، پہلے انبیاء کے ساتھ کیا ہوا، پہلے نبی کیسے گزرے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا نہیں پتا تھا، جناب اسماعیل کے واقعے کا نہیں پتا تھا، جناب موسیٰ کے واقعے کا نہیں پتا تھا، جناب یوسف کے واقعے کا نہیں پتا تھا، فرعون کے واقعات کا نہیں پتا تھا، نمرود کے واقعات کا نہیں پتا تھا، شداد کے واقعات کا نہیں پتا تھا۔ ارے پتا کہاں سے چلا؟ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ محبوب یہ غیب کی خبریں تھی جو میں نے تیری طرف وحی کر دی، اور تیری زبان سے تیری امت کو غیب کی خبروں کا پتہ چل گیا۔ اب ذرا بات سمجھیے کہ ایک چیز وہ جو گزر گئی، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں تھی، ہماری نظر دیکھنے کے سے قاصر تھی، ہماری سوچ دیکھنے سے قاصر تھی، ہمارے ادراک میں نہیں تھی، ہمارے وہم میں نہیں تھا، پھر مانا کیسے؟ بس زبان مصطفیٰ پہ اعتماد کر کے مان لیا، جو رسول اللہ کی زبان سے نکلتا گیا ہم مانتے گئے۔ کس لیے مانتے گئے؟ اس لیے مانتے گئے کہ ہمیں پتا ہے جب خدا کے غیب کا مصطفیٰ نے بتایا ہم نے مان لیا، کسی اور غیب کا انکار کیسے کریں؟ جب خدا کے غیب کا مصطفیٰ نے بتایا تو ہم نے مان لیا، تو کسی اور غیب کا انکار رسول اللہ کی زبان سے کیسے کریں گے؟ اب ذرا اگلی بات سمجھیں، کچھ غیب ایسے ہوتے